میرا شوہر نشئی تھا، 3 بچے تھے۔ شوہر جاوید نشے کی وجہ سے کماتا نہیں تھا، وہ سارا دن نشے میں دھت پڑا رہتا۔ جب اس کا نشہ ٹوٹتا تو وہ مجھ سے لڑتا جھگڑتا تھا اور نشے کے لیے پیسے مانگتا تھا۔ جب میں اسے پیسے نہ دیتی تو وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ گھر میں فاقوں کا راج ہوتا تھا۔ جب میں بچوں کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھتی تو میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ گھر میں آدھے سے زیادہ برتن میرا شوہر بیچ کر نشے پر خرچ کر چکا تھا۔ میرے بھائی میری مدد کر دیا کرتے تھے۔ ایک روز میں گھر میں فاقوں سے تنگ آ کر نوکری کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ میری ایک جاننے والی عورت تھی، اس کا نام شہناز تھا۔ وہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ میں اسے ملی اور اس سے کہا کہ وہ مجھے بھی کہیں کام دلوا دے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ بہت جلد ایک گھر میں بات کرے گی، کیونکہ ان کو بھی ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ دوسرے دن ہی شہناز میرے گھر آ گئی اور کہا کہ رخسانہ بی بی کو ملازمت کی ضرورت ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ میں شہناز کے ساتھ چل پڑی۔ میں رخسانہ بی بی سے ملی۔ وہ بہت اچھی اور ملنسار خاتون تھی۔ انہوں نے مجھ سے بات چیت کی اور میرے لیے 5,000 تنخواہ مقرر کی۔ مجھ سے پوچھا کہ تم کیا اچھا بنا لیتی ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میں سب کھانا بنا لیتی ہوں۔ ویسے تو میرے پکے ہوئے کھانے میرے خاندان میں بہت مشہور ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی میرے پکے ہوئے کھانے پسند آئیں گے۔ یہ سن کر رخسانہ بی بی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے مجھے کل سے کام پر آنے کو کہا اور میں خوشی خوشی گھر آ گئی۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے میرے لیے نوکری کا بندوبست کر دیا تھا۔ کم سے کم میرے بچے تو بھوکے نہیں رہیں گے، میں نے سوچا، اور اگلے روز میں صبح 7 بجے کام پر چلی گئی۔ میری بڑی بیٹی تھی، وہ اپنے بھائیوں کو سنبھالتی تھی۔ مجھے وہاں نوکری کرتے ہوئے چند مہینے ہو گئے تھے۔ واقعی رخسانہ بی بی بہت اچھی خاتون تھی۔ ان کے گھر ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی رہتے تھے۔ بیٹا تو سارا دن جا پر ہوتا تھا، لیکن بیٹی یونیورسٹی سے 2 بجے آ جاتی تھی۔ ان کے خاوند بیرون ملک ہوتے تھے۔ وہ سال میں 1-2 بار گھر کا چکر لگاتے تھے۔ ان کے گھر میں دنیا کی ہر سہولت میسر تھی۔ دولت کی ریل پیل تھی۔ ان کے گھر میں ایک بوڑھا ملازم بھی تھا جو باہر کا کام کرتا تھا۔ ایک روز مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، زویا، آج ہمارے گھر خاص مہمان آ رہے ہیں، سارا کھانا تم نے بنانا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کیسے کھانا پکاتی ہو۔ میں نے اکرم کو سامان لینے کے لیے بھیج دیا۔ فکر مت کرو، اگر تمہیں دیر ہو گئی تو میں تمہیں الگ سے پیسے دوں گی۔ میں نے حامی بھر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھا ملازم اکرم سامان لے آیا۔ میں نے کام سے فارغ ہوتے ہی کھانا بنانا شروع کر دیا۔ رخسانہ بی بی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ مہمانوں نے شام کو آنا تھا، اس لیے مجھے کھانا بناتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ رخسانہ بی بی نے کئی قسم کی ڈشیں بنوائی تھی اور جب انہوں نے ٹیسٹ کی تو وہ بہت خوش ہوئی اور میرے ہاتھوں سے بنے ہوئے کھانے کی بہت تعریف کی۔ پھر انہوں نے مجھے 500 روپے دیے اور میں گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے تنخواہ کے علاوہ 500 روپے مل گئے تھے۔ رخسانہ بی بی نے کہا تھا کہ میں جس دن کھانا بناؤں گی تو وہ مجھے اس کے ایکر ٹیلا 500 روپے دیں گی۔ جب میں اگلے روز کام پر گئی تو رخسانہ بی بی نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ وہ بہت خوش تھی، کہنے لگی، زویا، تمہارے بنے ہوئے کھانے مہمانوں کو بہت پسند آئے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اب میرے لیے کھانا بنایا کرو، میں تمہیں اس کے ایکسٹرا پیسے دیا کروں گی، کیا کہتی ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے باجی، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، میں نے جواباً کہا، کیونکہ مجھے تو پیسوں سے غرض تھی۔ پیسہ آج ہر انسان کی ضرورت ہے۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ایسے میں کون ایسا ہوگا جو پیسوں کو ٹھکرائے گا؟ رخسانہ بی بی نے کہا کہ تم کام کر لو، میں سامان منگواتی ہوں، میں نے جو کچھ بنوانا ہے۔ رخسانہ بی بی نے دوپہر تک مختلف ڈشوں کا سامان منگوا لیا اور وہ خود بھی میرے ساتھ مل گئی۔ ہم نے 2 گھنٹوں کے اندر اندر مختلف قسم کی ڈشیں تیار کر لی۔ پھر میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ رخسانہ بی بی نے ساری ڈشیں میز پر رکھ دی اور اپنے کمرے سے موبائل فون اٹھا لائی۔ انہوں نے سب ڈشوں کی تصویریں بنا لی۔ پھر مجھ سے کہا کہ یہ ساری ڈشیں فریج میں رکھ دو۔ مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن میں نے کوئی سوال نہ کیا اور ساری ڈشیں فریج میں رکھ دی۔ شاید وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسی دوران رخسانہ بی بی نے بوڑھے ملازم اکرم کو بلایا اور اسے پیسے دے کر اپنے لیے باہر سے کھانا منگوایا۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی، لیکن میں خاموش رہی۔ حسب وعدہ مجھے 500 روپے دیے اور میں شام کو گھر آ گئی۔ اگلے روز میں کام پر گئی۔ مجھے کام کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ رخسانہ بی بی نے مجھ سے ٹھنڈا پانی مانگا۔ میں نے فریج کھولا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ فریج میں کھانے کی ڈشیں ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ رخسانہ بی بی یا کسی اور نے ان ڈشوں میں سے تھوڑا سا بھی کھانا نکالا ہو۔ میں پانی لے کر رخسانہ بی بی کے پاس گئی
انہیں پانی دیا۔ جب انہوں نے پانی پی لیا اور گلاس مجھے واپس کر دیا تو میں نے پوچھ ہی لیا، باجی کل آپ نے مجھ سے جو ڈشیں بنوائی تھی آپ نے ان میں سے ایک بھی نہیں کھائی، کیا کھانا پسند نہیں آیا تھا؟ رخسانہ بی بی مسکرائیں اور کہنے لگی، میں نے وہ ڈشیں اپنے لیے نہیں بنوائیں۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں، آپ نے اپنے لیے ڈشیں نہیں بنوائی تھی تو پھر کس کے لیے بنوائیں؟ رخسانہ بی بی نے بتانے کے بجائے کہا کہ جاؤ زویا تم اپنا کام کرو۔ میں واپس کچن میں آ گئی۔ بوتل فریج میں واپس رکھنے کے بعد میں کام کاج میں مصروف ہو گئی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے وہ ڈشیں گھوم رہی تھی۔ پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید رخسانہ بی بی نے اپنے مہمانوں کے لیے ڈشیں بنوائی ہوں گی اور مہمان نہیں آئے ہوں گے، اس لیے وہ ڈشیں ویسی کی ویسی پڑی ہیں۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی اور فریج کھولا تو وہی ڈشیں ویسی ہی پڑی تھی، لیکن اب سارا کھانا باسی ہو چکا تھا۔ میں رخسانہ بی بی کے پاس گئی اور پوچھا، رخسانہ باجی فریج میں پڑی ساری ڈشیں باسی ہو چکی ہیں، اگر آپ کہیں تو سارا کھانا پھینک دوں؟ رخسانہ بی بی نے نفی میں سر ہلایا، نہیں زویا تم ایسا کرو، جب تم گھر جانا تو سارا کھانا اپنے ساتھ لے جانا، اپنے بچوں کو کھلا دینا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا باجی کھانا تو باسی ہو چکا ہے، میرے بچے یہ کھانا کھانے سے بیمار بھی پڑ سکتے ہیں۔ رخسانہ بی بی نے کہا، کھانا خراب نہیں ہے، ٹھیک ہی ہے، اگر تم نہیں لے جانا چاہتی تو پھر کسی غریب کو دیتی جانا۔ مجھے رخسانہ بی بی کی یہ بات عجیب لگی۔ بہرحال جب میں کام سے فارغ ہو گئی تو میں نے سارا کھانا ایک بڑے سے شاپر میں ڈالا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک کھانا خراب نہیں ہوا تھا، لیکن باسی تو تھا، اس لیے میں نے کسی کو دینے کی بجائے راستے میں پھینک دیا اور گھر چلی گئی۔ 3 دن ہی گزرے تھے کہ رخسانہ بی بی نے ایک بار پھر مجھ سے اپنی پسند کی ڈشیں بنوائیں۔ پھر جب ڈشیں تیار ہو گئی تو انہوں نے موبائل سے تصاویریں بنائیں اور کہا کہ زویا جب یہ ڈشیں ٹھنڈی ہو جائیں تو انہیں فریج میں رکھ دی جانا۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے گھر میں آ گئی۔ اس روز بھی رخسانہ بی بی نے 500 روپے دیے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رخسانہ بی بی ساری ڈشوں کی تصاویریں کیوں بناتی ہے، وہ ان تصاویروں کا کیا کرتی ہے؟ میں نے سوچا کہ کسی دن میں ان سے پوچھوں گی۔ اس روز بھی رخسانہ بی بی نے وہی کیا تھا، انہوں نے اکرم کے ہاتھ باہر سے اپنے لیے کھانا منگوا لیا تھا۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی تو فریج میں پڑی ڈشوں کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آج بھی ڈشیں ویسی کی ویسی پڑی تھی، یہ کیا چکر تھا؟ رخسانہ بی بی ڈشیں تو تیار کروا لیتی تھی لیکن کھاتی نہیں تھی، آخر کیوں؟ میں فریج کھولے ڈشیں دیکھ رہی تھی کہ رخسانہ بی بی آ گئی۔ آتے ہی پوچھا، زویا فریج کھول کر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں گڑبڑا گئی۔ وہ بی بی دراصل میں ڈشیں دیکھ رہی تھی، آپ نے ان میں سے ایک بھی ڈش نہیں کھائی، لگتا ہے آپ کو میرے بنائے کھانے پسند نہیں آ رہے۔ رخسانہ بی بی ہنس دی، کہنے لگی، نہیں زویا ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تمہارے بنائے ہوئے کھانے بہت پسند ہے، لیکن کیا کروں کل بھی مہمانوں نے آنا تھا، عین وقت پر انہوں نے فون کر دیا کہ وہ آج نہیں آ رہے، اس لیے یہ کھانا ویسے ہی پڑا ہے، شاید وہ آج آئیں گے تو میں انہیں یہ کھانا پیش کر دوں گی۔ رخسانہ بی بی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اس روز بھی مہمان نہ آئے اور میں نے فریج میں پڑی ڈشیں دیکھی، یہاں تک کہ تیسرے روز بھی ڈشیں فریج میں پڑی دکھائی دی، اب تو وہ باسی ہو چکی تھی۔ رخسانہ بی بی نے کہا، جاتے وقت یہ ساری ڈشیں لیتی جاؤ۔ میں نے وہی کیا جو انہوں نے کہا۔ اس بار میں نے کسی کو کھانا دینے کی بجائے کوڑے دان میں پھینک دیا اور گھر چلی گئی۔ اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر رخسانہ بی بی نے دوبارہ مجھ سے کھانے بنوائے تو میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ خود کھانا کیوں نہیں کھاتی، اپنے لیے بازار سے کھانا کیوں منگواتی ہیں۔ رخسانہ بی بی صرف اسی روز ہی کھانا باہر سے منگواتی تھی جب وہ مختلف قسم کی ڈشیں بنواتی تھی، باقی دنوں میں وہ میرے ہی ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتی تھی۔ 3 دن ہی گزرے تھے کہ رخسانہ بی بی نے پھر حکم دیا کہ آج مہمان آ رہے ہیں تو مختلف ڈشیں بنانی ہیں، اکرم سامان لینے گیا ہوا ہے۔ میں ان سے پوچھنے ہی والی تھی کہ ان کے موبائل پر فون کال آ گئی اور وہ کسی سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر 12 بجے تک اکرم سامان لے آیا اور میں رخسانہ بی بی کی کہنے پر ڈشیں تیار کرنے لگی۔ رخسانہ بی بی بھی کچن میں آ گئی تھی۔ پہلے کی طرح جب ڈشیں تیار ہو گئی اور رخسانہ بی بی نے موبائل سے تصاویریں بنا لی اور اکرم کو اپنے لیے کھانا لینے کے لیے بھیج دیا تو میری برداشت کی حد پار ہو گئی۔ میں نے وہ پوچھ ہی لیا کہ جس کے بارے میں مجھے تجسس تھا۔ رخسانہ بی بی نے جواب دینے کے بجائے سختی سے کہا، زویا تم اپنے کام سے کام رکھو، میری مرضی میں کھانا باہر سے منگواؤں کر کھاؤں یا گھر میں پکا ہوا کھاؤں۔ دوسری بات، تم ہر بار مجھ سے یہ کیوں پوچھتی ہو کہ میں ڈشوں کی تصاویریں کیوں بناتی ہوں؟ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، آئندہ تم نے مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا، ورنہ مجھے مجبوراً تمہیں نوکری سے فارغ کرنا پڑے گا۔
رخسانہ بی بی کو میں نے آج پہلی بار سختی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، حالانکہ وہ نرم دل اور نرم مزاج کی تھی، لیکن آج نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی نوکری عزیز تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھوں، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اگر یہ نوکری ہاتھ سے نکل گئی تو پھر میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گی؟ اس لیے جب یہ سوچیں میرے دماغ میں آئی تو میں نے جواباً کہا، ٹھیک ہے باجی، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ سے کبھی نہیں پوچھوں گی۔ رخسانہ بی بی کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، جب یہ ڈشیں ٹھنڈی ہو جائیں تو ان کو فریج میں رکھتی جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور گھر آ گئی۔ اسی شام ہی میرا نشئی شوہر آ گیا اور اس نے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ میں اس روز رخسانہ بی بی سے پیسے نہیں لائی تھی، شاید وہ مجھے پیسہ دینا بھول گئی تھی، اس لیے میرے خرچے کے تھوڑے پیسے بچے تھے۔ جب میں نے انکار کیا تو جاوید نے مجھے مارنا شروع کر دیا، گھر کے برتن زمین پر گرانے شروع کر دیے۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر بچے بھی بہت روئے۔ بالآخر وہ گلدان میں پڑا 100 روپیہ اٹھا کر لے گیا اور میں رونے بیٹھ گئی۔ میری قسمت میں نشئی شخص سے لکھا تھا۔ جب میری جاوید سے شادی ہوئی تھی تو تب وہ ٹھیک تھا، نشہ نہیں کرتا تھا، کماتا تھا، جس سے ہم خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جب میرا تیسرا بچہ پیدا ہوا تو جاوید بہت بری صحبت کا شکار ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے اسے نشے کی لت لگا دی اور آج جاوید کو نشہ کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ نشے کی وجہ سے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے حالات دن بدن خراب تر ہوتے گئے تھے۔ اگر میرا بھائی میری مدد نہ کرتا تو اب تک ہم بھوک کی وجہ سے مر چکے ہوتے۔ میں نے اس روز کے بعد رخسانہ بی بی سے دوبارہ ڈشوں کے حوالے سے پوچھنا چھوڑ دیا تھا، حالانکہ اس کے بعد بھی انہوں نے مجھ سے کئی ڈشیں بنوائی تھی اور اگلے روز میں ان ڈشوں کو فریج میں پڑا دیکھتی تھی۔ پھر جب تیسرے روز وہ باسی ہو جاتیں تو مجھے لے جانے کا کہہ دیتیں۔ ایک دن رخسانہ بی بی کی بیٹی مریم کی پسند کی ڈشیں بن رہی تھی اور نمک ختم ہو گیا تھا۔ میں رخسانہ بی بی کے کمرے میں گئی تو میں نے انہیں موبائل پر مصروف دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ خود سے کہہ رہی تھی کہ رخسانہ، اگر اسی طرح چلتا رہا تو تم ایک دن بہت مشہور ہو جاؤ گی۔ مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ ایسا کیا کام کر رہی ہیں جس سے وہ مشہور ہو جائیں گی۔ رخسانہ بی بی کی نظر جب مجھ پر پڑی تو وہ چپ ہو گئی اور مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے زویا، کیوں آئی ہو؟ میں نے بتایا، باجی وہ نمک ختم ہو گیا ہے، وہ منگوا دیں۔ رخسانہ بی بی نے اکرم سے کہہ کر نمک منگوا دیا۔ کام کرتے وقت میرے دماغ میں رخسانہ بی بی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ مجھے بھی مشہور ہونے کا شوق تو تھا، لیکن میں پڑھی لکھی نہیں تھی، نہ ہی مجھے سوشل میڈیا استعمال کرنا آتا تھا۔ جب شعور کی دنیا میں داخل ہوئی تو اپنے ارد گرد غربت ہی پائی۔ اماں نے بڑی مشکل سے پالا پوسا تھا اور جوان ہوتے ہی میری جاوید سے شادی کر دی تھی۔ میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ رخسانہ بی بی کیسے مشہور ہوتی ہیں۔ ایک خیال آیا کہ شاید وہ ٹی وی ڈراموں میں کام کرنا چاہ رہی ہوں گی، دوسرا خیال آیا کہ شاید وہ فلموں میں آ رہی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رخسانہ بی بی سے کیسے پوچھوں، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر مجھ سے ناراض ہو جائے یا برا منا لے۔ وہ مجھے نوکری سے بھی بے دخل کر سکتی تھی، اس لیے میں نے چپ رہنے میں ہی بہتری سمجھی اور تجسس کے باوجود نہ پوچھ سکی۔ سوچا کہ اگر وہ ٹی وی ڈراموں یا فلموں میں آئیں گی تو مجھے خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ہمارے گھر ٹی وی نہیں تھا، لیکن بچے کافی دنوں سے فرمائش کر رہے تھے کہ ہمارے گھر ٹی وی ہو۔ ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ٹی وی خرید سکتی۔ اس کے بعد کیبل لگواتی اور ہر ماہ کیبل کی فیس بھرتی۔ بچے ساتھ والے گھر میں ٹی وی دیکھنے چلے جاتے تھے۔ کبھی کبھار میں بھی جب بوریت کا شکار ہوتی تو ڈرامہ دیکھنے چلی جاتی تھی۔ رخسانہ بی بی کے گھر میں بھی ٹی وی تھا جو ڈرائنگ روم میں پڑا ہوا تھا۔ ان کے اپنے کمرے میں دیوار پر ایک بڑی سی LCD لگی ہوئی تھی۔ میں اکثر دوپہر کو کمرے میں جاتی تھی تو LED پر ڈرامے دیکھ رہی ہوتی تھی۔ ایک دن میں جب کام پر گئی تو رخسانہ بی بی نے مجھے کہا، زویا آج ہمارے گھر خاص مہمان آ رہے ہیں، اس لیے تم نے اچھا سا کھانا بنانا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے رخسانہ باجی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اکرم سامان لے آیا تھا، اس لیے جھاڑو پونچھ سے فارغ ہو کر میں کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر تک ایک لڑکی اور ایک مرد آ گئے۔ لڑکی جوان، خوبصورت اور ماڈرن تھی، جبکہ نوجوان بھی لمبے قد کا تھا، خوبصورت مرد تھا۔ اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ میں نے لڑکی کے ہاتھ میں بھی مائک دیکھا تھا۔ ان کے آنے کی اطلاع جب میں نے رخسانہ بی بی کو دی تو انہوں نے ان دونوں کو فوراً ہی اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مجھے تجسس ہوا کہ وہ کون تھے اور رخسانہ بی بی سے کیوں ملنے آئے تھے۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ ان کا تعلق ٹی وی سے ہے۔ جب وہ دونوں کمرے میں چلے گئے تو رخسانہ بی بی نے اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ وہ 2 گھنٹے وہاں موجود رہے تھے اور کھانا کھا کر گئے تھے۔ رخسانہ بی بی خود انہیں گیٹ تک چھوڑنے گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی رخسانہ بی بی کی بیٹی مریم نے ان سے پوچھا، ماما انٹرویو کیسا رہا؟ رخسانہ بی بی نے خوش ہو کر جواب میں کہا، بہت اچھا،
تم دیکھنا جیسے ہی یہ انٹرویو چلے گا تو میں دیکھتے ہی دیکھتے مشہور ہو جاؤں گی اور پھر لوگ مجھ سے فون پر کھانا پکانے کی ترکیبیں پوچھیں گے۔ رخسانہ بی بی کی باتیں بالکل میرے پلے نہیں پڑ رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ رخسانہ بی بی کن کھانوں کی ترکیبوں کی باتیں کر رہی تھی۔ میں جب سے یہاں ملازمت کر رہی تھی، میں نے بہت کم ہی رخسانہ بی بی کو کھانا بناتے دیکھا تھا۔ زیادہ تر میں ہی کھانا بناتی تھی، البتہ وہ میرے ساتھ کچن میں موجود ضرور ہوتی تھی اور کبھی کبھی میری مدد بھی کر دیا کرتی تھی۔ البتہ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ جب میں خاص قسم کی ڈشیں تیار کرتی تھی تو رخسانہ بی بی مجھ سے وہ کھانا بنانے کی ترکیبیں پوچھتی رہتی تھی اور ایک کاپی پر نوٹ کرتی جاتی تھی۔ میں نے ان خیالوں کو ذہن سے جھٹک دیا۔ کچھ روز کے بعد میں نے دیکھا کہ رخسانہ بی بی مسلسل فون پر مصروف رہنے لگی تھی۔ جب بھی وہ دیکھو فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں مختلف قسم کی ڈشیں تیار کروں۔ ڈشوں کے نام انہوں نے بتا دیے تھے۔ میں نے ڈشیں تیار کر دی۔ رخسانہ بی بی موبائل سے ڈشوں کی تصاویریں بنا رہی تھی کہ اچانک کچن میں ایک لڑکی اور لڑکا آ گئے۔ ان کا تعلق بھی کسی چینل سے تھا۔ ان کے پیچھے اکرم تھا۔ دونوں کو اچانک دیکھ کر رخسانہ بی بی گڑبڑا گئی اور چہرے پر زبردستی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولی، ارے آپ لوگ آ گئے، آپ نے تو 2 بجے آنا تھا، ابھی تو 1 بجا ہے۔ لڑکی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، بس ہم ذرا جلدی پہنچ گئے ہیں۔ پھر وہ ڈشوں کو دیکھتے ہوئے بولی، ارے واہ، آپ نے تو کھانا بھی بنا لیا ہے، میرے منہ میں تو پانی بھر آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے ایک ڈش اٹھائی اور کھانا شروع کر دیا۔ میں حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ رخسانہ بی بی کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے وہ اتنی پریشان دکھائی نہیں دیتی تھی جتنی آج تھی۔ لڑکی نے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، واہ رخسانہ میڈم، آپ کے ہاتھوں میں تو بہت ذائقہ ہے، مزہ آ گیا۔ پھر اس نے اپنی ساتھی سے کہا، نعمان تم بھی کھانا کھاؤ نا۔ نعمان نے بھی کھانا ٹیسٹ کیا تو وہ بھی رخسانہ بی بی کی تعریفیں کیے بغیر نہ رہ سکا اور میں دنگ نظروں سے رخسانہ بی بی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی ڈشوں کو۔ جب رخسانہ بی بی نے جواب دیا کہ شکریہ، لڑکی نے کہا، رخسانہ میڈم، آپ کے یوٹیوب والے کھانے کی ویڈیوز نے تو دھوم مچا دی، 1 لاکھ سے بھی زیادہ فالورز ہو گئے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا یہیں انٹرویو نہ کر لیا جائے؟ آپ کھانا بھی بنا رہی ہیں۔ رخسانہ بی بی نے سر ہلا دیا اور پھر وہ انٹرویو دینے میں مصروف ہو گئی۔ نوجوان لڑکا ان کی ویڈیوز بنا رہا تھا اور میں کونے میں کھڑی حیرت سے دنگ یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساری ڈشیں میں نے تیار کی تھی اور تعریفیں رخسانہ بی بی سمیٹ رہی تھی۔ پھر رخسانہ بی بی اس لڑکی اور نوجوان کو اپنے کمرے میں لے گئی اور میرے منہ سے ٹھنڈی سانس نکل گئی۔ ساری بات میری سمجھ میں آ چکی تھی کہ رخسانہ بی بی میری بنائی ہوئی ڈشوں کی تصاویریں اس لیے بناتی تھی کہ وہ ان کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب چینل پر ڈالتی تھی۔ ان ویڈیوز میں وہ لوگوں کو کھانا بنانے کی ترکیبیں بتاتی تھی اور لوگ ان کی ویڈیوز کو بہت پسند کرتے تھے۔ لوگ انہیں فون کر کے ان سے کھانے بنانے کی ترکیبیں بھی پوچھتے تھے۔ مجھے بے حد دکھ ہوا تھا کیونکہ بے شک سامان رخسانہ بی بی کا ہوتا تھا، لیکن محنت تو میری ہی ہوتی تھی اور اس کا سارا کریڈٹ رخسانہ بی بی لے جاتی تھی۔ جب ٹی وی چینل والے چلے گئے تو رخسانہ بی بی نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، زویا، میں جانتی ہوں کہ یہ سب جان کر تمہیں بے حد افسوس ہوا ہوگا، لیکن میں مشہور ہونا چاہتی تھی۔ جب تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم کھانے بہت اچھے بنا لیتی ہو تو میں نے اپنا چینل بنا لیا تھا اور ساری تصاویروں کی ویڈیو بنا کر چینل پر شیئر کر دیتی تھی۔ تم میرے لیے کام کرتی رہو، میں تمہیں اس کے پیسے دیتی رہوں گی۔ میرے پوچھنے پر رخسانہ بی بی نے بتایا کہ وہ ڈشیں اس لیے نہیں کھاتی تھی کیونکہ مجھے مرچیں کھانا منع ہے، اس لیے میں بازار سے کھانا منگوا لیتی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ امیر لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، محنت کسی اور کی ہوتی ہے اور سارا کریڈٹ وہ لے جاتے ہیں۔ کاش امیر لوگ کسی کی محنت پر ہاتھ صاف کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ایسا کرنے سے ان کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔